اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابی لہب کے لیے بد دعا فرمائی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس عتبہ بن ابی لہب پر مسلط فرما۔ پس عتبہ کو مقام زرقہ شام میں ایک شیر نے حملہ کر کے کھا لیا تھا۔ حافظ ابو نعیم نے اسود بن حبار سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ شام کی جانب سفر کے لیے تیار ہوئے۔ اسود بن حبار کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب ہم شراح کے مقام پر ایک راہب کی عبادت گاہ کے قریب ٹھہرے تو راہب نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں مقیم ہو گئے؟ یہاں تو بہت زیادہ درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب نے کہا کہ تم لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ تو ہم سب نے جواب میں کہا جی ہاں۔ ابو لہب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے عتبہ کے لیے بد دعا فرمائی ہے، اس لیے آپ کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ اپنا سامان وغیرہ اس عبادت خانے کے اوپر جمع کر کے میرے بیٹے کے لیے اس کے اوپر بستر لگا دے اور اسی کے ساتھ اس کے ارد گرد سو جائے۔ اسود بن حبار کہتے ہیں کہ ہم سب نے ایسا ہی کیا، سامان کو جمع کیا یہاں تک کہ وہ خوب اونچا ہو گیا۔ پھر ہم نے اس کے ارد گرد کا جائزہ لیا اور عتبہ سامان کے اوپر جا کر سو گیا۔ رات کو ایک شیر آیا، اس نے ہم سب کے منہ سونگھنا شروع کیے۔ پھر وہ چھلانگ لگا کر سامان کے اوپر پہنچ گیا اور اس نے عتبہ کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ اس وقت عتبہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا، میری تلوار اے کتے۔ پھر اس کے بعد عتبہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شیر نے عتبہ کو جھنجھوڑ کر نوچ ڈالا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ عتبہ یہ کہتے ہوئے مر گیا کہ شیر نے مجھے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہم شیر کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ ہمیں نہیں مل سکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کی ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنے کی وجہ سے شیر کو کتا کہا، کیونکہ کتا بھی ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے۔ اس طرح سے عتبہ بن ابی لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے کتے کی وجہ سے مر گیا۔